صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب خیبر پختونخوا انہوں نے خط لکھا وفاق کو، اور یہ خط ایک ایسے ٹائم پہ لکھا گیا جب آئی ایم ایف کا بورڈ کا اجلاس ہونا ہے اور $1 ارب کی قسط آنی ہے، لیکن اس خط کی وجہ سے وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ایک طرح کی یہ کہنا چاہیے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے صوبائی حکومت نے ملکی مفاد کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ خط کیوں لکھا گیا ہے، ایسے وقت پہ کیوں لکھا گیا ہے۔ جھگڑا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، آپ نے جو کہا ہے کہ یہ شرائط اگر نہ مانی تو آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، صوبائی حکومت پر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست کے لیے ملکی مفاد کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں یہ بات کی جا رہی ہے جب بورڈ اجلاس ہونا ہے، یہ خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے آپ کو؟ اگر 2-3 منٹ دے دیں تو میں ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، پھر آپ اور آپ کے ویورز ہی ڈیسائیڈ کر دیں کہ سیاست کون چمکا رہا ہے۔ ایسے ہی کنڈیشنالٹیز ہم نے دی جب ہماری اپنی گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی تھی۔ کیونکہ ایک صوبائی گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا۔ یہی خط اور یہی ایشوز جو ہے وہ جب آئی ایم ایف کا ایم او یو صوبے نے سائن کرنا تھا تو مفتاح صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے 5 جولائی کو اٹیچ کیا کہ جو ہماری آئی ایم ایف کے ایم او یو کی سائننگ ہے وہ ان شرائط پہ کنڈیشنل ہے کہ آپ ہمارے این ایچ پی کے بجٹ کا ایشو سالو کریں، آپ قبائلی اضلاع جن کے بجٹ میں آپ نے 30 ارب روپے کا ہول ایک سوراخ ڈالا ہے اس کو سالو کریں، اور وفاقی حکومت یہ چیز مانا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو یہ ایم او یو دیا، اور کیوں دیا؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ پہ کہ ہم کھڑے ہوں۔ اس کمٹمنٹ سے بائی دا وے ہم آج بھی نہیں ہلے، اور نہ ہی یہ خط جیسے مفتاح نے یا کسی اور نے جو ہے وہ یا الوڈ کیا یا کہا آئی ایم ایف کو بھیجا ہے۔ اس خط میں دیکھ لیں ڈائریکٹلی میرے سے مفتاح اسماعیل کو جو ہے وہ ایڈریس ہے۔ تو یہ آپ نے بھیجی ہے یہ خط کی کاپی آئی ایم ایف کو بھی بھیجی ہے یا نہیں بھیجی؟ نہیں جی، یہ خط صرف اور صرف مفتاح اسماعیل کو گیا، لیکن ان کے پارٹی کے جو چمچا جرنلسٹ ہیں انہوں نے ان سے شاید اس خط کو اتنا سینسیشنلائز کر دیا کہ جو شاید اس میں لکھا ہی نہیں تھا وہ میسج انہوں نے اپنی طرف سے آئی ایم ایف کو سر، لیکن یہ آپ نے اس میں جو بات کی ہے، جو آپ نے فیڈرل سے اپنی کنڈیشنز رکھی ہیں، اس کے اندر آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو فنڈز آپ نے کلیم کیے، مثال کے طور پر فاٹا کے حوالے سے کہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے جو ایکچوئل ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ شیئر کریں اور جسٹیفائی کریں تو وفاق ریلیز کر دے گا۔ یہ اٹ از ون آف دا ایشو، یہ ایک معاملہ تھا آپ کے سامنے جو وہ کہتے ہیں اگر آپ دکھائیں تو ہم حل کر سکتے ہیں اس کو۔ کل رات کہہ رہے ہیں نا 50 دن تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی جھوٹ کہہ رہے۔ پہلی بار مفتاح اسماعیل کے پاس میں گیا، بلکہ مفتاح اسماعیل کے پاس نہیں، جب نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی بجٹ سے پہلے، چیف منسٹر صاحب نے بھیجا، وہاں پہ یہ ایشو ریز کیا۔ اس کے بعد رات کے 2 بجے تک مفتاح اسماعیل کا ویٹ کیا کیونکہ اگری ہوا کہ ان سے میٹنگ کرنی ہے، ٹائم نہیں ملا۔ صبح ویٹ کیا، ان سے ملا، ان کے آفس میں اگری کیا کہ بجٹ بڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ اعلان اپنے بجٹ سپیچ میں کروں گا کیونکہ بجٹ بکس پرنٹ ہو گئی ہیں۔ نہیں ہوا، پتہ چلا کہ ان کی انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تک آئی ایم ایف کا خط سائن کرنے کو نہیں آیا تھا، جس کے لیے کبھی کسی نے مشاورت نہیں کی، کیونکہ مشاورت کیوں ہوئے ہوتی ہے، آیا کہ ایک دن میں سائن کریں۔ اوکے سر، کہا کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ ابھی سن یہ ذرا ضروری ہے، ٹھیک، ان کو کہا کہ سن لیں ایسے نہیں ہوتا، پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھے اور سائن کر کے دیا۔ لیکن جو سائن کر کے دیا اور وہ میرا خط ساتھ اویلیبل ہے، یہ کنڈیشنالٹیز دے کے گیا جو کہ اکاؤنٹنگ کی کنڈیشنز ہے۔ بائی دا وے مزے کی بات یہ ہے کہ نہ وہ کلیم سرپلس سندھ نے چھوڑا ہے، نہ وہ کلیم سرپلس بلوچستان نے چھوڑا ہے، نہ وہ کلیم سرپلس پنجاب نے چھوڑا ہے، جہاں پہ اس وقت ان کی حکومت تھی جب ان کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب تو مفتاح اسماعیل نے نہیں دیا۔ پھر 55 دن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا جب ان کو میسیجز ہفتہ پر ہفتہ جا رہی تھی کہ ایک میسج کے بعد ہاں یہ ضرور کہا آج ہو جائے گی، کل ہو جائے گی، لیکن یہ پرسن ٹو پرسن انگیجمنٹ نہیں ہے۔
یہ ایک صوبے کے فائنانس منسٹر فیڈرل فائنانس منسٹر سے جائز ریکویسٹ کر رہے ہیں. سر یہ بریف کامنٹ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو جسٹ 30 سیکنڈز. یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں جو فردر پوائنٹس ہیں آپ کے, جب آپ کی حکومت تھی آپ اس میں ان کو حل کرا لیتے اگر وہ اتنے جینوئن ایشوز تھے, اس میں کیوں ٹائم لگا آپ؟ 70 سال انہوں نے حل نہیں کیے, بہت حد تک ہم نے حل کر دیے. یہی تو میں فرق بتاتا ہوں. آئی ایم ایف کی ڈیل میں جب اسی ٹائپ کے کیش فلو کے ایشوز تھے, عمران خان نے کووڈ میں وہ اڈیپٹ کرایا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ریلیکس کرائی. اس بجٹ کے بعد جو ایکچوئل بل آئے گا اگر 2010 کو سامنے رکھتے ہیں وہ $10 ارب کا آئے گا. اوکے, اس کی اکاؤنٹنگ مفتہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہے سر, وقت ختم ہو گیا ذرا. جی بالکل ون لائنر سر. جی یہی چیز جب عمران خان صاحب کو کہی, انہوں نے بنی گالا بلوایا. عید کے دن بنی گالا نے 2019 میں بجٹ بڑھایا اور 2020 میں 21 میں شوکت ترین صاحب نے یہی ریزالو کرنے کے لیے 25 ارب جو ہے وہ NHP میں ایکسٹرا دیے, کیونکہ دے کیئر اور ان کا رسپانس تھا. ایشوز ایک دن میں ریزالو نہیں ہوتے. اوکے, لیکن اگر وفاق جو ہے ایک صوبے کے ساتھ 50 دن ریڈیو سائلنس کرے گی تو وہ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے جائز کا جو میرا حق ہے وہ پوائنٹ. لیکن سر وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. تھینک یو سو مچ. تیمور سلیم جناب منسٹر فائنانس KPK ہمارے ساتھ موجود تھے.